جو آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ ہمیشہ پر امید رہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ واقعی سن رہے ہیں ہمیں۔ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے بہت لمبے عرصے سے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا، اب اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا کیا مقصد ہوا بھلا؟ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا تحفہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ کیا ہے؟ استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ سب سے بڑا تحفہ یہی ہے، چاہے آپ کو اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو۔ ہر وہ چیز جو اس کے اوپر آئے گی نا، وہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے۔ جو بھی چیز اس کے اوپر آئے گی، مثال کے طور پہ میرے بچے ہیں، سوچو ان میں سے ایک بچے نے کوئی شرارت کی ہے جس سے میں بڑے غصے میں ہوں، ٹھیک ہے، کچھ غلط کیا ہے، میں اس پہ غصے ہوں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے یہ کیا، اور میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹا ہے۔ اور جب میں نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اور جب وہ گھر پہنچتا ہے، واپس گھر اپنے کمرے میں آتا ہے، تو وہ میرے لیے نا کچھ ڈرا کرتا ہے، میرے لیے ایک کارڈ بناتا ہے، اس پہ لکھتا ہے ابا آئی لو یو، اور وہ گھر بناتا ہے اور میری اور اپنی تصویر بناتا ہے۔ اور جب وہ یہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے دینا چاہیے تھا نا اس کو، لیکن کیا کرتا ہے کہ اس کو توڑ مروڑ کے نا ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے۔ اور یہ کرنے سے پہلے نا اس کا بھائی اس کو پوچھتا ہے کہ یار یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ابا کو دے دو، یہ کیوں پھینکنا چاہ رہے ہو؟ تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ ابا اتنا غصہ کرتے ہیں مجھے کہ ان کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے میری، وہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ اب اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں یہ کہوں گا ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھینک دو اس کو؟ نہیں، بلکہ میری تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ اب ٹھیک ہے آپ نے کوئی غلطی کی ہے، کچھ برا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ میرے بچے ہو، آپ ہزار دفعہ مسٹیک کرو، میں پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ چاہے میں آپ سے غصہ کر رہا ہوں، میں پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ دو جو تم نے بنایا مجھے، میں اس کو فریم کراؤں گا، وہ دو جو تم نے بنایا میرے لیے، بلکہ میں اس کو گلاس کے اندر رکھوں گا، میں اس کو نکالتا ہوں، میں ہمیشہ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، چاہے وہ کتنی دفعہ غلطیاں کرے، چاہے مجھے تکلیف پہنچے۔ اور یہ تو میرے اور میرے بچے کا معاملہ ہے نا۔ اور یہاں پہ میں اپنے اور اپنے بچے کی صرف بات نہیں کر رہا، میں ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی غلطیاں کرتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہمیں ڈانٹتے، ہم پر تو نہیں بجلیاں گرتی ایک دم سے، ہمیں فوراً تو جہنم میں نہیں پھینکا جا رہا، ایک دم سے ہمارا دل دھڑکنا تو نہیں بند ہو رہا نا۔ جب بھی ہم سے جھوٹ نکل جاتا ہے تو کیا ہم گونگے ہو جاتے ہیں فوراً؟ کیا ہم کبھی کچھ غلط کھا لیں تو کیا ہمارے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یا جب بھی ہم کچھ غلط دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہم فوراً سے اندھے ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو دینا نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اور اب میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے، ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا لیکن جب سے میں نے غلطی کی ہے وہ محبت چلی گئی ہے۔ سب مجھے بتائیں، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے تو پھر دعا بھی مانگنے کا کیا تک ہے؟ کوئی بھی آپ کو اللہ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ مجھے جتنا بھی پیار ہے اپنے بچے کے ساتھ، جتنا بھی پیار ہے، جتنا بھی مقدار آپ اس کی ماپ لیں، وہ ایک قطرہ ہے اس محبت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ ہم کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ یہ جو محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے ہم پر۔ اور یہ جو چھوٹی سی محبت ہم دکھاتے ہیں اپنے والدین کو یا اپنے بچوں کو، سوچیں کہ وہ جو پوری محبت ہوگی اللہ کو ہم سے، وہ کتنی ہوگی۔ کسی کی بات پہ بھی اعتبار نہ کریں اس بارے میں۔ جو صرف ایک جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں نا اور اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ یقین کرتا ہے، وہ تو نہیں معافی مانگتا، وہ تو گیا اور اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا اپنے بارے میں۔ اگر آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے اپنے بارے میں تو آپ پھر کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ سوچیں ذرا اس بارے میں۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اب خود سوچیں کہ جنت سے بہترین جگہ کوئی اور ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطا کی وجہ سے اس زمین پہ بھیجا۔ اور اگر وہ یہ ماننے لگ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان سے زمین پہ بھیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جنت لے لی ہے، میں کیسے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھوں گا؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو مایوس کر دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی ان کو کرنے کی، وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ٹھیک کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ ہو سکتا تھا کہ بہت اچھی جگہ پر تھے لیکن اب اس جگہ پر نہیں ہے۔ سوچیں، جنت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ وہ جنت سے دنیا تک آ گئے، اور جتنا وہ دور جنت کے مقابلے میں دنیا سے آئے وہ اتنا ہی قریب تھے اللہ تعالیٰ سے۔ وہی الفاظ کافی تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے۔ کبھی بھی دعا نہ چھوڑیں۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اب اس تیاری رکھیں، اللہ تعالیٰ سے جینون دعا مانگیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہی بھی رمضان کی آیتوں میں آتی ہے، میں فوراً سے جواب دیتا ہوں ان کو جو مجھے پکارتے ہیں، جب بھی وہ مجھے پکاریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو پہلی دعا آپ مانگ سکتے ہیں وہ استغفار کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قوموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے، وہ قومیں جو ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان پر عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر نہیں عذاب ڈالیں گے جب تک ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک استغفار کر رہے ہیں۔